بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وسندنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ جزئی نیست کہ اللہ رب العزت نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار جانور کو، بہنے والے خون کو اور سور کے گوشت کو۔ یہاں تک تو ہماری گفتگو ہو گئی تھی، اب بڑھتے ہیں۔ اور اس جانور کو جو اللہ کے علاوہ کے نامزد کیا گیا ہو، یعنی جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ امام مجاہد، ضحاک اور قتادہ کہتے ہیں، اور ربیع ابن انس، ابن زید وغیرہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے تقرب الی غیر اللہ کا قصد کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ یہ حکم ذبائح اہل کتاب کے علاوہ میں ہے۔ جہاں تک ذبائح اہل کتاب کا معاملہ ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ والی آیت کریمہ کی بنا پر۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نامزد کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ مصنف کی تفسیر دیکھیے، ای ذبیح علی اسم غیرہ تعالی، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی ذبح کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ ذبح کیا گیا ہو اس کے لیے اہل کا لفظ کیوں آیا؟ مصنف فرماتے ہیں الاحلال رفع الصوت۔ احلال کا لغوی معنی ہے آوازوں کو بلند کرنا۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ أَيْ الصَّوْتَ عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، چونکہ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے وقت آوازیں بلند کیا کرتے تھے، اس لیے ذبح کے لیے اہل کا لفظ استعمال کر دیا گیا۔ پہلے چاند کو بھی ہلال کہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت بھی آوازیں بلند کی جاتی ہیں، چاند 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 نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا وغیرہ۔ تلبیہ اور تکبیر کہتے وقت جو آوازیں بلند ہوتی ہیں ان کے لیے بھی محلین کا لفظ آتا ہے، احلال کا۔ تو احلال کا معنی ہوتا ہے رفع الصوت، یہاں احلال بھی معنی ذبیحہ، اس لیے کہ بوقت ذبح وہ لوگ رفع صوت کیا کرتے تھے۔ مگر اس عبارت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو ہی حرام نہیں، نیت غیر اللہ کی ہونی چاہیے۔ چاہے ذبح کے وقت اللہ کا نام لے یا غیر اللہ کا نام لے، اصل مقصود نیت تقرب غیر اللہ ہو، مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہوگی تو وہ جانور حرام ہوگا، چاہے اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیتا ہو، کتنی ہی دعائیں کیوں نہ پڑھتا ہو۔
ما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہو، چاہے بوقت ذبح اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ یہ وما اہل بہ لغیر اللہ یا وما اہل لغیر اللہ بہ جیسے الفاظ قرآن کریم میں 4 جگہ پر آئے ہیں۔ کسی بھی جگہ ما ذبح باسم غیر اللہ نہیں فرمایا ہے۔ احلال لغیر اللہ الگ ہے اور ذبح لغیر اللہ الگ ہے، دونوں الگ الگ شے ہیں۔ سنیے، حلت اور حرمت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ذکر لسانی تو اس نیت قلبیہ کی ترجمان ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کی حقیقت یہ نیت قلبیہ ہی ہے۔ حرکات خاصہ، اصوات خاصہ اور الفاظ خاصہ یہ صورت عمل ہیں، اصل حقیقت تو نیت قلبیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حلت و حرمت کی علت ذبح کے وقت فقط زبان سے اللہ یا غیر اللہ کا نام لینا نہیں ہے، بلکہ حلت و حرمت کی علت نیت اللہ کی یا غیر اللہ کی کرنا ہے۔ مما ذکر اسم اللہ علیہ جہاں آیا ہے وہاں ذکر قلبی مراد ہے۔ غیر اللہ کے تقرب کی نیت کے بعد ذبح کے وقت صرف زبان سے اللہ کا نام لے لینا یہ بے روح عمل سمجھا جائے گا۔ اگر 11ویں کی نیت سے، کسی مزار کی نیت سے، نصب و اصنام کی نیت سے، بارگاہوں اور درگاہوں کی نیت سے جانور خرید لیا گیا، نامزد کر دیا گیا اور ذبح کرتے وقت پورے وظائف ہی اگرچہ پڑھ لیے جائیں لیکن یہ عمل بے روح کے ہوگا۔ اصل میں 3 شکلیں ہیں طلبہ عزیز، سمجھو۔ مشرکین عرب نیت بھی غیر اللہ کی کرتے تھے، نام بھی غیر اللہ کا لیتے تھے۔ مومنین مخلصین نیت بھی اللہ کی کرتے ہیں، نام بھی ذبح کے وقت اللہ کا لیتے ہیں۔ لیکن مبتدعین نیت غیر اللہ کی کرتے ہیں، بوقت ذبح نام اللہ کا لے لیتے ہیں۔ اس آخری صورت میں ظاہر اور باطن میں تخالف ہے۔ جب ظاہر اور باطن میں تخالف ہوتا ہے تو اعتبار باطن کا ہوتا ہے۔ ایسا جانور جس میں نیت غیر اللہ کی ہو، ذبح کے وقت چاہے اللہ کا نام لیا جائے، ظاہر میں اگرچہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کی قسم میں سے سمجھا جاتا ہے، لیکن باطن میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ میں سے ہوگا۔ اور قاعدہ ہے، قاعدہ سنیے کہ جب صورت اور حقیقت میں تخالف اور تعارض ہو تو حقیقت اور باطن کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ میں احلال باعتبار زمانے کے عام ہے، وقت ذبح کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے۔ عند الذبح کی قید تو اس لیے بڑھا دیتے ہیں کہ نزول آیت کے وقت نظر للہ اور نظر لغیر اللہ میں امتیاز اسی سے ہوتا تھا۔
وہ جو میں نے ذکر کیا مبتدعین کا معاملہ کہ نیت غیر اللہ کی، نام ذبح کے وقت اللہ کا، یہ شرک اور توحید کا معجون مرکب بعد میں نمودار ہوا، لہذا عند الذبح کی قید اس زمانے کے دستور کی طرف اشارے کے لیے ہے، نہ کہ وہ قید قید احترازی ہے۔ وہ قید تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ تقرب غیر اللہ کی نیت عند الذبح تک رہنی چاہیے۔ لہذا ایک نیا مسئلہ سن لو، اگر کسی نے غیر اللہ کے تقرب کی نیت سے جانور خریدا مگر قبل الذبح نیت بدل دی اور اب نیت للہ فی اللہ کر دی، توبہ تلہ کر لیا، تو حرمت ختم ہو جائے گی اور اب یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عند الذبح کی قید نیت اور فعل ذبح میں مقارنت و اتصال بیان کرنے کے لیے ہے۔ جن مفسرین نے وما اہل بہ لغیر اللہ میں عند الذبح کی قید بڑھائی، وہ یہ بتلانے کے لیے ہے کہ غیر اللہ کی نیت ذبح کے فعل تک برقرار قائم اور باقی رہنی چاہیے۔ عند الذبح کی قید سے پتہ چلتا ہے کہ نیت غیر اللہ کی ہو اور ذبح تک یہ نیت باقی ہو تو حرام، لیکن اگر فعل ذبح کے وقت نیت غیر اللہ کی بدل گئی اور نیت للہ ہو گئی تو یہ جانور حلال ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ عند الذبح میں لفظ عند ظرف زمان ہے جو محض اقتران پر دلالت کرتا ہے نہ کہ علیت پر، اور حکم حلت و حرمت کا یہ تو علت پر ہوتا ہے، لہذا فقط تقرب غیر اللہ کی نیت حرمت کے لیے کافی ہے۔ حرمت کی علت اصل میں تقرب غیر اللہ کی نیت ہے، اگر وہ نیت ہے تو حرمت کا حکم لگے گا۔ ایک بات اور سنیے، غیر اللہ کے نامزد کرنے کی، جانور کو غیر اللہ کے نامزد کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت اور زبان دونوں میں غیر اللہ ہو، یہ بالاجماع حرام ہے۔ نمبر 2، نیت تقرب غیر اللہ ہی کی ہے لیکن ذبح کے وقت نام اللہ کا لے رہا ہے، جیسے مزاروں پر ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب کا یہی تو مطلب ہے، اس لیے کہ یہ وما ذبح علی النصب ما اہل بہ لغیر اللہ کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں آیا کہ اما ما ذبح لذالک اليوم فلا تأکلوا ولكن کلوا من اشجارہم، کہ اگر کسی مخصوص دن کی تعظیم کے پیش نظر کوئی جانور ذبح کر دیا گیا تو اسے مت کھاؤ، اس سے تو بہتر ہے کہ ان کے سبزی پالے کو کھاؤ۔ نمبر 3، کسی جانور کے کان کاٹ کر یا کوئی اور علامت کر کے اس کو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ تو اس کو ذبح کریں نہ اس سے کوئی کام لیں، جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، یہ
کرنا تو حرام ہے، مگر اس طرح کرنے سے جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ ایسے جانوروں کی خرید و فروخت، ہبہ اور بیع جائز ہے۔ اسی قبیل سے چڑھاوے چڑھانا بھی ہے۔ غیر اللہ کے نام پر شیرینی وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا کھانا بیچنا سب حرام ہے۔ یہ مسئلہ خوب دھیان سے سمجھنا اور برتنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ نیت غیر اللہ کی ہے، اب چاہے انی وجہت وجہی للذی پوری پڑھ لو، ان صلاتی و نسکی پوری پڑھ لو، آیات کلمے سب پڑھ لو، نیت غیر اللہ کی ہے، جانور یا اور کوئی بھی چیز ہو حرام ہو جائے گی۔ اگر غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھائے گئے ہیں تو پھر ان چڑھاؤں کا کھانا بیچنا، تقسیم کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے۔ اور یہ سب مسائل وما اہل بہ لغیر اللہ سے مستفاد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شرک سے کلی طور پر محفوظ فرمائے، توحید کی رعایت اپنے ہر عمل میں برتنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس آیت کا صحیح مصداق ہمارے دلوں میں بٹھائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اب وہ جو ہمارے یہاں قربانی کے موقع پر یہ آیت اور انی وجہت وغیرہ والی آیتیں پڑھوائی یا پڑھی جاتی ہیں، وہ تو محض نیت کے استحضار کے لیے پڑھوائی جاتی ہیں۔ وہ شرط نہیں ہے کہ ان آیتوں کو پڑھے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا، نہیں، وہ تو وجہت وجہی للذی فطر السماوات قلب میں نیت کے استحضار کے لیے پڑھوائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان آیتوں کو پڑھتا ہے لیکن نیت 11ویں کسی مزار یا کسی مردے کو خوش کرنے یا غیر اللہ کی تعظیم کی ہے تو پھر معاملہ حرمت کی طرف چلا جائے گا۔ اس معاملے میں شدت احتیاط برتوانے کی ضرورت ہے۔ طلبہ عزیز کو یہ بھی بتاتا اور سناتا چلوں، آج کل بہت سے کھاٹک لوگ، قصاب لوگ اللہ کا نام نہ پڑھتے ہیں نہ استحضار کرتے ہیں، کبھی شراب پینے کی حالت میں نہ جانے کس طرح کے جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی بالکل مریل ٹٹو جانور، کبھی تو نہایت مریض جانور ذبح کرتے ہیں۔ عام طور پر شہروں میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس زمانے میں تو ذبائح کے باب میں کھاٹک کے یہاں سے گوشت خریدنے اور کھانے کے باب میں نہایت درجہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک محلے کے لوگ، ایک خاندان کے لوگ اگر گوشت خریدنا چاہتے ہیں تو وہ سب مل کر ایک معاہدہ کر کے، ایک مجموعہ بنا کر جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور پھر گوشت آپس میں بیچ لیں، تقسیم کر لیں۔ یہ احتیاطی اقدام ہے جس سے شک شبہ نہیں رہتا، ورنہ دیکھا گیا ہے باقاعدہ کہ جانوروں کو کھینچ آ رہی ہوتی ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کھاٹک اپنا پیشہ چلانے کے لیے ذبح کر ڈالتے ہیں اور ایسا ہی گوشت لوگوں کو کھلاتے ہیں،
جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مضر ہوتا ہے، ہمیں اس سلسلے میں بہت پرکھنے کی اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقل و شرب، عبادات و معاملات، نشست و برخاست سب چیزوں میں حلت و حرمت کی رعایت اور لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔